गुड आफ्टरनून फ्रॉम इंग्लैंड। आफ्ताब मुगल और हमारी सारी टीम की जानिब से माइनॉरिटी कंसर्न के बिहाफ पर हम अपने तमाम मेहमानों और अपने तमाम नाजरीन को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। माइनॉरिटी कंसर्न एक डिजिटल मैगजीन है जो अक़लियती हकूक़, मजहबी आज़ादियों और जमहूरी कदरों के हवाले से खबरें शाया करता है। आज के प्रोग्राम का मौजू है हाउ टू एड्रेस माइनॉरिटी इश्यूज इन पाकिस्तान। आज के मौजू पर इजहार ख्याल करने के लिए हमारे साथ एक भरपूर पैनल मौजूद है। आज के तमाम शुरका महफल अपनी अपनी फील्ड के माहिर हैं और कम्युनिटी वर्क के हवाले से उनकी खिदमत और तजर्बा एक तवील अरसे पर मुहित है। हमें अफसोस है कि मिस्टर नासिर सलीम जिन्होंने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करना था, वो तबीयत की नासाजी के बायस हमें ज्वाइन नहीं कर सके, और जवाद खोखर जिन्होंने लाहौर से हमें ज्वाइन करना था, उनके भाई हॉस्पिटलाइज्ड हैं तो वो हमें ज्वाइन नहीं कर रहे। लेकिन हमारे साथ आज मौजूद हैं लाहौर से जनाब शाहिद रहमत साहब, और टोबाटेक सिंह से जनाब अयूब अंजम साहब, और खानेवाल से जनाब शहजाद फ्रांसिस साहब। हम उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी दावत को कबूल किया और आज के प्रोग्राम में शिरकत की। आज का जो प्रोग्राम है वो फेसबुक पर लाइव है। नाजरीन उसे हमारे फेसबुक पेज पर, माइनॉरिटी कंसर्न के फेसबुक पेज पर लाइव देख सकते हैं। आज का प्रोग्राम जो है उसकी रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, और ये रिकॉर्डिंग जो है वो कल हमारे यूट्यूब माइनॉरिटी कंसर्न के पेज पर आप देख सकेंगे। हमसे राब्ते के लिए आप स्क्रीन पर हमारा ईमेल, हमारा यूट्यूब का एड्रेस और हमारा फेसबुक का एड्रेस आप देख सकते हैं। हम आज के प्रोग्राम को राइट रेवरेंड लेट बिशप जॉन जोसेफ को डेडिकेट करते हैं, जिनकी हर साल 6 मई को उनकी बरसी मनाई जाती है। वो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ का एक टावरिंग फिगर थे और उन्होंने हमेशा अक़लियती हकूक़ के लिए अपनी कौम को मुतहर्रिक रखा और उनको लीड किया। हम उनके शुक्रगुजार हैं और हमेशा वो हमारी दुआ में हमारे साथ होंगे। हमारे आज के प्रोग्राम के मॉडरेटर जनाब मोहतरम अशकनाज साहब हैं, जिन्होंने हमें आज इराक से ज्वाइन किया। वो अपने किसी प्रोग्राम के सिलसिले में वहाँ पे मौजूद हैं। ये बड़ी हमारे लिए एजाज की बात है कि उन्होंने अपने उस प्रोग्राम के दौरान भी हमारे लिए वक्त निकाला और आज के प्रोग्राम को चलाने में हमारी मदद करेंगे। अशकनाज साहब का ताल्लुक साहिवाल से है। आप इंसानी हकूक़ के कारकुन हैं और तकरीबन 15 साल से NGO सेक्टर के साथ मुंसलिक हैं। आप सेंटर फॉर सोशल जस्टिस के अलावा मुतअद्दिद ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुख्तलिफ हैसियतों से मुंसलिक हैं। इसके अलावा आप एक्टिव यूथ ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। अब मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू अशकनाज। जी सर, थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं मोहतरम जनाब आफ्ताब मुगल साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने आज एक वसी मौजू के ऊपर आज की नशिस्त रखी है, और मैं तमाम उन व्यूवर्स को जो कि हमारे साथ अभी फेसबुक के ज़रिए से हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हम उनको भी वेलकम करते हैं। और आज मैं आपको यकीन दिलाता चलता हूं कि हमारे साथ जितने भी आज पैनलिस्ट हमारे इस फोरम पे मौजूद हैं, वो एक समंदर है, ज़ख़ीरा है, और जो हमने आज टॉपिक रखा है कि इश्यूज़ ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान, उस टॉपिक के ऊपर इनकी ना सिर्फ ग्रिप है बल्कि उन्होंने प्रैक्टिकली तौर पर रूट लेवल पर इन तमाम चीज़ों को के लिए काम किया है और कहीं ना कहीं उन मसाइल को फेस भी किया है। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। हमारे दरमियान मौजूद है नौजवानों के लिए काम करने वाले तंजीम यूथ डेवलपमेंट फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाहिद रहमत साहब, जो कि मेरे दोस्त भी हैं, मेरे उस्तादों में से भी हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे इनसे सीखने को मिलती रही हैं और मैं इनके प्रोग्राम्स में शमूलियत भी अख्तियार करता रहा हूँ। पाकिस्तान में जो मजहबी आहमांगी के हवाले से ढेरों प्रोग्राम्स कर चुके हैं, और इनका जो प्रोग्राम है वो सिर्फ पंजाब तक ही
یا لاہور تک ہی نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کے تمام صوبوں تک پہنچتے ہیں اور وہاں پر پروگرامز کا انعقاد کرتے ہیں. ہم آپ کو سر اپنے اس پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. دوسرے جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں ان کا تعلق خانیوال سے ہے, شہزاد فرانسس صاحب جو کہ ہائیلی کوالیفائڈ پرسنالٹی ہیں. انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا اکنامکس میں, ایجوکیشن میں اور جنرل اسٹڈیز کے اندر. انہوں نے اپنی تعلیمی جو سفر ہے اس کو جاری رکھا اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور بیٹک جو تنظیم ہے پاکستان کے اندر وسیع پیمانے پہ کام کرتی, ان کے ساتھ بھی یہ کام کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو اگلے مہمان ہیں ان کا تعلق جو ہماری ایک سراب علاقہ ہے ٹوبا ٹیک سنگھ, ان سے ان کا تعلق ہے. مجھے ان سے بھی شرف رہا کہ میں ان سے مل سکوں اور بہت ساری باتیں سیکھ سکوں. ہمارے درمیان موجود ہے سر ایوب انجم صاحب جو کہ لیڈ کرتے ہیں سوسائٹی فار ہیومن ڈیولپمنٹ کا, اور ان کا وسیع تجربہ جو ہے وہ لوگ جو غلامی میں ابھی تک زندگی گزار رہے ہیں یا وہ لوگ جن کو ابھی تک میونسپل کمیٹی کے اندر ایز اے سینیٹری ورکرز ڈھیروں قسم کے مسائل ہیں اور وہ اپنی زندگیوں کے درپیش جو مسائل ہیں وہ ان کے دفتر میں لاتے ہیں تاکہ یہ ان کا حل ڈھونڈ سکے. تو ہم آپ سب پینلسٹ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی آئی کہتے ہیں تے آپ سے جو ہے وہ بہت کچھ اس پروگرام کے ذریعے سیکھنے کا موقع ملے گا, اور میری یہ خواہش ہے پروگرام کے آغاز میں ہی کہ آپ کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ایشوز ہیں ہمارے لوگوں کو, ہمارے ویورز کو جو ہمارے ساتھ ابھی اس پروگرام کو سن پا رہے ہیں یا ہمیں یوٹیوب پر سنیں گے, آپ ان کے لیے وسیع مواد ہمیں فراہم کریں تاکہ وہ لوگ میرے جیسے لوگ جب اپنی پریزنٹیشنز کو تیار کرتے ہیں تو وہ ہمارے پروگرام میں سے چیزیں نکالیں اور ان کو وہ شیئر کر سکیں. تو سب سے پہلے میں جانا چاہوں گا شاہد رحمت صاحب کی طرف جو کہ نوجوانوں کے لیڈر ہیں اور جن کا تعلق لاہور سے ہے اور وسیع پیمانے پر ان کا پاکستان کے تمام پروونسز میں کام رہا ہے. سر میرا آپ سے سب سے پہلا جو سوال ہوگا کہ آپ پاکستان کے اندر جو ایشوز ہیں ان کو کس طریقے سے آپ ایڈریس کرنا چاہیں گے, اور سب سے پہلا جو میرا ہے کہ آپ پلیز اگر آپ ان ایشوز کو بیان کر سکیں بلٹس کے اندر کہ ہمیں بتائیں کہ پاکستان کے اندر جو منورٹیز کے ایشوز ہیں وہ کون کون سے ہیں جن کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے. جی تھینک یو ویری مچ اشکناز, اور بڑا اچھا لگا دوبارہ سے کئی سالوں کے بعد پرانے دوستوں سے ملنے کا موقع, اور آفتاب مغل صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی موقع دیا کہ اس طرح کے پروگرام آئی تھنک ہونے چاہیے جہاں تمام دوست جو کہ کافی عرصہ دراز سے کام کرتے ہیں دوبارہ سے سینرجی ڈیولپ کریں یا شیئرنگ کریں اور ایک دوسرے سے سیکھنے سکھانے کا عمل شروع ہو. سو فرسٹ آف آل کانگریچولیشن فار دس ونڈرفل اپرچونٹی. میرے خیال میں میرا جو ادارہ ہے یو ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن, ہم پچھلے گزشتہ 10 سال سے جو ہماری تمام تر سرگرمیاں ہیں اور تمام تر جو ہماری کوششیں ہیں وہ کافی حد تک ہے کہ مائنورٹی کی انکلوژن پہ کام کیا جائے. کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو آئسولیشن ہے, جو ایکسکلوژن ہے, وہ خواہ وہ پولیٹیکل پروسیس میں ہو, وہ ایجوکیشن کے اندر ہو, وہ سوسائٹی کے اندر ہو, یا وہ ویسے پروفیشنل جو ہمارے معاملات ہیں اس کے اندر انکلوژن کا بہت جو ہے بڑا فقدان ہے. اور جو لوگ, میں ابھی تک میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ہم نے پچھلے 1 ڈیکیڈ میں ہم نے کوئی 18,000 سے زیادہ نوجوانوں کو تربیت دی ہے, اور ایسے ایسے علاقوں میں جس میں اگر آپ کراچی میں جائیں تو جب گینگ وار چل رہی تو ہمیں موقع ملا کہ لیاری, کرنگی, سلطان آباد میں جائیں, وہاں کی مائنورٹیز کے ساتھ کام کریں, میجورٹی کے ساتھ ان کی انٹریکشن پہ, اور اس کے علاوہ ساؤتھ پنجاب میں کام کریں, تو نارتھ سندھ میں کریں, خیرپور, سکھر, سو کے پی کے میں جائیں, چارسدہ میں, مانسیرہ میں, اور ابھی ریسنٹلی وی ہیو ڈیولپڈ نیو پارٹنرشپ ود آئی او ایم, اور ہم لوگ نیولی مرجنگ ڈسٹرکٹ میں جس میں کرم ایجنسی ہے وہاں پہ جا کے اس پہ کام کر رہے ہیں. سو مجھے ایک ہی بات لگی کہ دیر از اے لیک آف اپرچونیٹیز فار دا یگسٹرز, کہ وہ مائنورٹی کے یگسٹر جو ہیں وہ آگے بڑھیں, ملیں, بات کریں اور اپنے رائٹس کے لیے کام کریں. اینڈ اسٹرکچرل پرابلمز مجھے نظر آئی ہیں جس میں میں معذرت کے ساتھ ہمارے جو ادارے ہیں, جس میں ہمارے ریلیجس ادارے ہیں, ریلیجس انسٹیٹیوشنس ہیں, ان کا میں بہت بڑا اس میں چاہوں گا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے تھا, جو کہ مجھے تھوڑا سا ویک لگا. اور کیونکہ ایسی اپرچونیٹیز نہیں ہیں, بلکہ
جو مجھے تھوڑا سا افسوس یہ ہوا کہ جس پروگرام کو میں نے 20 سال پہلے کچھ ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں جن سے وہ تربیت لی، آج بھی وہ سیم پیٹرن پہ نوجوانوں کو وہ تربیت دے رہے ہیں. جی ہمارا جو رابطہ ہے وہ مختصر وقت کے لیے منقطع ہو گیا ہے شاہ صاحب سے. شاہ صاحب آپ ادھر ہیں؟ ہیلو. جی شاہ صاحب کو ہم آن لائن لیتے ہیں تھوڑی دیر میں. میں چلتا ہوں ٹوبا ٹیکسنگ کی طرف اور جانتے ہیں ایوب انجم صاحب سے. ایوب انجم صاحب پلیز اپنے آپ کو انمیوٹ کیجیے گا. جی میرا ان سے پہلا سوال ہوگا کہ ایس ایچ ٹی جو ہے سوسائٹی فار ہیومن رائٹس ڈیولپمنٹ، ان کا ایک وسیع کام ہے ٹوبا ٹیکسنگ کی زمین میں فیصلہ آباد ڈائسس کے اندر، اور ہمیں آپ کو ایک اپنے آرگنائزیشن کے کام سے بھی آگاہ کریں اور ہمیں ان ایشوز کے حوالے سے بتائیں جو کہ آج کے دور میں 2022 کے اندر آپ کہتے ہیں یا آپ کے تجزیہ کے اندر کہ یہ مسائل اقلیتوں کو درپیش ہے پاکستان کے اندر. ان کا پلیز احاطہ کریں. پلیز انمیوٹ کیجیے گا اپنے آپ کو. آپ کا جی ایوب صاحب آپ انمیوٹ کر لیں پہلے اپنے آپ کو پلیز. مائک اوپن کیجیے گا اپنا. سوری آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی I جی don't know جی کہ کہاں جی 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 شاہ کہاں صاحب پہ اپنی میرا بات کو رابطہ. جانے دیں. جی جی ہاں سر جی. ہمارا جو رابطہ تھا جب آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ انہی ادارے جو ہمارے چرچز کے ادارے جو آپ نے ان سے 20 سال پہلے جو تعلیم حاصل کی تھی، آج بھی اسی طرح کی وہ تعلیم جو ہے وہ نوجوانوں کو فراہم کر رہے ہیں. ہاں تو جی. اس سے آگے آپ سو کنٹینیو. یہ جو ٹریننگ کا میرے خیال میں بدلتے دور کے ساتھ نوجوانوں کی ضروریات بدل رہی ہیں، کانٹیکس بدل رہا ہے، سینیریو بدل رہا ہے، اپرچونٹیز بدل رہی ہیں. دنیا اب سوشل میڈیا پہ اور اس طرح کے بہت سارے اور بڑی انٹرونشن آ گئی ہیں جس پہ کام ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں کچھ چیزیں. سو دا فرسٹ جو آپ نے بات کوشچن کی، اگر میں اسی کی طرف آؤں تو اپرچونٹیز کا فقدان ہے، اور جن اداروں کے پاس وسائل ہیں ان کے پاس پراپر اسٹریٹجیز نہیں ہیں کہ وہ کس طرح سے چیزیں لے کے آگے چلیں گے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر پلاننگ ہو جاتی ہے، اگر گورنمنٹ لیول پہ ہو جاتی ہے، لائک ہم نے منسٹری کو پچھلے 4 سال میں ہیومن رائٹ مائنورٹی افیئرز پنجاب منسٹری کو بہت سارا کام کر کے دیا ہے. ہم نے ان کو انٹرفیتھ ہارمونی کی فرسٹ ایور انٹرفیتھ ہارمونی کی پالیسی ہے اس کی ڈرافٹنگ کر کے دی ہے. سو سملر ہم کے پی کو بھی کر کے دے رہے ہیں. تو ہم نے ان کے ساتھ قریب سے کام کیا ہے. تو اگر کوئی پالیسی بن جاتی ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. تو دی ویک جی شاہ امپلیمنٹیشن صاحب اگر سوری اسٹریٹجیز میں. جی شاہ صاحب اسی بات کو آپ بڑھا دیں تھوڑا سا. بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کن چیزوں کے اوپر منسٹری آف ہیومن رائٹس کے ساتھ مل کر کام کیا ہے، وہ جو آپ نے ڈرافٹ تیار کر کے جن کے حوالے سے بتا سکتے ہیں آپ؟ اچھا، جو سب سے پہلے ہم نے پچھلے 2 سال میں منسٹری آف ہیومن رائٹ مائنورٹی افیئر پنجاب کے ساتھ مل کے جو اس میں ہمارے پارٹنر تھے یو ایس آئی ڈی اور گورنمنٹ اس میں ہماری بینیفیشری تھی، اور وائی ڈی ایف نے جو ہے میں نے اس پروجیکٹ کو لیڈ کیا اور ہم نے ان کو فیسیلیٹیشن کی پالیسی کی ڈرافٹنگ پہ. سو دیٹس وڈ بی ا فرسٹ ایور انٹرفیتھ ہارمونی پالیسی فار دا پنجاب پروونس، جو کہ آلریڈی کیبنٹ سے پارشلی اپروو ہو چکی ہے، لا منسٹری سے پارشلی اپروو ہو چکی ہے، علماء بورڈ کے پاس یہ پڑی ہے جو ہماری ان سے ڈسکشن جاری ہے. تو انشاءاللہ یہ بڑی جلد ایک صوبے کی پہلی انٹرفیتھ کی پالیسی بن کے سامنے آئے گی. سیکنڈ، ہم نے جب ویری سون جب کرونا آیا تو ویری کوئکلی ہم نے سچویشن کو اسیس کیا اور ہم نے یورپین یونین کو ایک آئیڈیا پچ کیا کہ میڈیکل ایمرجنسی کے ساتھ کووڈ ایک سوشل ایمرجنسی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے کووڈ کو بہت سارے سیکٹ کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیا، تبلیغی جماعتوں کے ساتھ. مائنورٹی کے لوگوں کو لوگ راشن نہیں دیتے تھے، انہیں کہتے تھے اپنا کارڈ دکھائیں. سو ایسے بہت سارے انسیڈنٹ ہوئے جس کی بیس پہ ہم نے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا جو کہ ایک ڈیڈیکیٹڈ میڈیا کیمپین تھی، جس کا مقصد یہی تھا کہ کووڈ از نتھنگ ٹو ڈو ود سیکٹ اینڈ ریلیجن. اور اس میں ہم نے تمام جو مذاہب ہیں ان کے بڑے علماء کو ساتھ میں لیا اور گورنمنٹ کے آفیشلس کو لیا، منسٹرز کو لیا اور ان کے میسیجز ریکارڈ کروائے، جس میں سی ایم آفس نے ہمیں بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا ہم نے، اور ان کے تمام بل بورڈ استعمال کیے ہم نے، ٹی وی چینلز، ریڈیو اسٹیشنز، اس کے بعد نیشنل اینڈ ریجنل ٹیلی ویژنز، پمفلیٹس، بکلیٹس، پالیسی بریف، یہ سارے ٹولز استعمال کر کے ہم نے 2 سال میں
इस अवेयरनेस को और इस सारे नैरेटिव को काउंटर करने की कोशिश की वंडरफुल थी सर, कोविड की वंडरफुल वजह सर। से। शायद भाई, थैंक यू वेरी जी मच सर, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं बढ़ूंगा तोबा टेक सिंह की तरफ जानिब, और मेरा अयूब अजम साहब आपसे वही सवाल है कि बराए मेहरबानी आप हमें थोड़ा सा सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट के हवाले से भी बताएं, और इसके साथ साथ हमें आप बताएं कि आपके नज़र के अंदर कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो पाकिस्तान में मजहबी अक़लीतों को दरपेश हैं। अनम्यूट कीजिएगा प्लीज, अपने आपको माइक ओपन कीजिएगा अपना। बहुत शुक्रिया अशनाज साहब, और सबसे पहले मैं मिनॉरिटी कंसर्न वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, खासतौर पर आफ्ताब मुगल साहब का, कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम मिनॉरिटी के इशू पे बात कर सकें। सोसाइटी फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट ने आज से 30 साल पहले पसमानदा तबकात के हकूक़ के लिए काम शुरू किया था। तो आज भी हम अपनी मिनॉरिटी के इशू पे काम कर रहे हैं, खासतौर जो सैनिटरी वर्कर हैं और बट्टा मजदूर हैं। सोसाइटी फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इनके हकूक़ के लिए काम कर रही है। खासतौर पर जो हमारे क्रिश्चियन वर्कर हैं, उनसे जो जबरी मशक्क़त ली जाती है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे जो जबरी मशक्क़त ली जाती है उनको रोका जाए। और जो सोशल सिक्योरिटी कार्ड अभी तक नहीं बने, जिस तरह मेल के मजदूरों के सोशल सिक्योरिटी कार्ड बने होते हैं, बट्टा मजदूरों को आज तक उन्होंने नज़रअंदाज किया है। हमारा हमेशा से ही गवर्नमेंट से मुतालबा रहा है कि इन मजदूरों को भी सोशल सिक्योरिटी कार्ड बनाकर दिए जाएं, ताकि ये भी हुकूमत की तरफ से और रियासत की तरफ से जो इनको मुराद मिलती हैं वो इनको मिलनी चाहिए, जिसमें डेथ ग्रांट, मैरिज ग्रांट, एजुकेशन और मेडिकल की तमाम सहूलियात होती हैं, इन मजदूरों को भी मिलनी चाहिए। इस इशू पे हम काफ़ी अरसा दराज से काम कर रहे हैं, ताकि हमारे जो पसमानदा तबकात हैं इनकी तरक्की के लिए भी हम अपना हिस्सा डाल सकें। हम सैनिटरी वर्कर्स के हकूक़ के लिए भी काम कर रहे हैं, ताकि इनके जो इशू होते हैं, इनको जो मसाइल दरपेश है, इनको हल किया जाए। सैनिटरी वर्कर्स जो हमारा एक बहुत बड़ा तबका है, जो हमारी एक स्ट्रेंथ है, हमारी कुव्वत है, वो हमेशा से ही मुश्किलात का शिकार रही हैं। जब ये एक मजदूर, एक वर्कर जो रिटायर होता है, उनको फौरी तौर पर उनकी जो ग्रेजुएटी वगैरह होती है उनको नहीं दी जाती। तो हमारी कोशिश होती है कि उनका जो फौरी उनके जो मसाइल हैं, उनका जो हक है, उनको दिलवाया जाए। इसके साथ साथ जो हम अभी महसूस कर रहे हैं, जिस तरह गवर्नमेंट ने मुलाजमतों में कोटा मुकर्रर किया है मिनॉरिटी का, उसमें भी बहुत सारा मिनॉरिटी को नज़रअंदाज किया जाता है। उनको वो तमाम जो है मिनॉरिटी जो कोटा है उसके जरिए उनको मुलाजमतें नहीं दी जाती। वो भी जो हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो उनका जो कोटा है वो हासिल कर लेते हैं किसी न किसी तरीके से, उनकी जगह पे दूसरी जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है उनको एडजस्ट कर लेते हैं। हमारे लोग इस मिनॉरिटी कोटे से भी महरूम रह जाते हैं। हम डिस्ट्रिक्ट सतह पे जब कोई कोटा आता है, मुलाजमतें आती हैं, तो हम अफसरान से मिल के उनको वेरीफाई करवाते हैं, ताकि हमारे वेरी लोगों को, गुड। हमारे नौजवानों को भी मुलाजमत में कोटा में अयूब हिस्सा साहब मिल। मुझे बताएं, एसएचडी जो है वो तालीम के फ़रोग़ के लिए और कुछ वज़ाइफ के ऊपर भी काम करती है, आप उसके हवाले से भी कुछ आगाही हमें फराहम करें। सोसाइटी फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट ने तालीम के सिलसिले में जो हमारे बट्टा मजदूर हैं, बट्टों पे हमने 20 लिटरेसी सेंटर शुरू किए हैं, और साथ ही हमने बच्चों की तालीम के लिए खवातीन को अपलिफ्ट करने के लिए सिलाई सेंटर बनाए हैं। हमारे 10 सिलाई सेंटर चल रहे हैं, 20 लिटरेसी सेंटर चल रहे हैं और ब्यूटी पार्लर चल रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे जो हैं फ्यूचर में अपना रोजगार कमाने के लिए खुद आगे आ सकें। उनको हम स्किल दे रहे हैं ताकि वो हुनर सीख के फ्यूचर में खुद रोजगार जो है वो कमा सकें। थैंक यू वेरी ये मच। सोसाइटी फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो कर रहे हैं। इसके बहुत साथ अच्छी हम काविश है। छोटे कर्जा जात भी देते हैं, जी जी, अपने ये इसके ऊपर थोड़ा सा बताइएगा जी। वो कारोबार भी कर सकें। ठीक है, तो कर्जा लेने वालों के लिए क्या उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उनकी क्या काबिलियत होनी चाहिए कि उनको आप कर्जा दें?
اس کو کس طریقے سے اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں جو میٹرک کی سطح تک نوجوان جو تعلیم حاصل کر چکے ہیں ان کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے قرضہ دیں تاکہ وہ چھوٹے چھوٹے کاروبار کر کے اپنا جو روزگار ہے وہ حاصل کر سکیں تاکہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں بلکہ اپنا کاروبار خود کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ جی ایوب صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, آپ کی طرف میں دوبارہ سے آتا ہوں کیونکہ شہزاد صاحب کافی دیر سے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہم ان کو بھی شامل گفتگو کریں. جی آپ کو شہزاد صاحب ویلکم ٹو پروگرام. شہزاد صاحب آپ نے جیسے بتایا کہ آپ نے مختلف قسم کے جو ہے وہ تعلیمی قابلیت حاصل کر رکھی اور آپ جو ہے وہ ہوم رائٹس ایکٹیویٹیز کے اندر بھی کافی حد تک انوالو ہیں اور آپ کا تعلق جو ہے وہ ایک انسانی حقوق کی تنظیم بیٹھک کے ساتھ بھی ہے. ابھی گزشتہ دنوں میں ایک واقعہ بھی خانے وال کے حدود میں ہوا, طلباء کے اندر احانت مذہب کے حوالے سے کسی شخص کو جو ہے وہ حکم اجل بنایا گیا. تو ہم آپ سے بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ریجن کے حوالے سے, خانے وال جو ہے وہ ایک تعلیمی لحاظ سے جو سیراب علاقہ ہے, آپ کچھ اپنے علاقے کے حوالے سے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کون سے مسائل ہیں یا آپ کی نظر کے اندر پورے پاکستان کے اندر کون سے ایسے مسائل ہیں جو کہ مذہبی اقلیتوں کو پاکستان کے اندر فیس کرنے پڑ رہے ہیں؟ جی شکریہ اشکناز صاحب, اور میں سب سے پہلے آفتاب بھائی کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے موقع دیا کہ آپ کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو ہے اور دوستوں کے ساتھ گفتگو کی جا سکے. اور میں بغیر کسی مزید طوالت کے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ 90 کی دہائی میں جب ہم لوگ شعوری جو بلوغت ہے اس کا سفر طے کر رہے تھے تو ان دنوں میں جو سنیریو تھا وہ بالکل فرق تھا, اور اب اس کا طریقہ کار جو ہے وہ بالکل فرق ہو گیا ہے, خاص طور پہ ریلیجس ڈسکریمنیشن کے حوالے سے. اور آفتاب بھائی کو پتا ہے کہ جب یہ جن دنوں میں یہ جسٹس اینڈ پیس کے ساتھ منسلک تھے اور یہ بڑے سرگرم تھے, تکفیری قوانین کے جو ہے خاتمے کے لیے جدوجہد جاری تھی. اس کے علاوہ انہی دنوں میں شناختی کارڈ میں مذہب کے خانے کے اطلاق کے حوالے سے جو ہے وہ تحریک کا آغاز ہوا, ہم اس میں بھی شامل رہے. پھر اس کے بعد جو ہے مختلف قسم کی جو ڈسکریمنیٹری لاز تھے ان کے خاتمے کی جو تحریکیں چلتی رہیں اس میں بھی ہم شامل رہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر شانتی نگر کا انسیڈنٹ ہوا 1907 میں, اور شانتی نگر کے انسیڈنٹ کے بعد ہم جو ہے ہمارا خیال تھا کہ جو ریلیجس ڈسکریمنیشن ہے اس کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ بین المذاہب ہم مانگی, اور اس طرح کے ٹولز جو ہیں وہ پیس بلڈنگ کے لیے بہت اچھے اور کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں, اور خاص طور پہ مائنورٹیز کے جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن پچھلے کو 20-25 سال کے جو کام ہے اس کے بعد میں ابھی اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو ہم مائنورٹیز کے لوگ ہیں دراصل ہمارے جو مسائل ہیں وہ سب سے زیادہ جو اہم ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اس وقت اپنی شناخت کی جو جنگ ہے وہ لڑ رہے ہیں, آئیڈینٹی کی جو جنگ ہے اس میں وہ لڑ رہے ہیں, اور وہ آئیڈینٹی کی جو جنگ ہے وہ معاشی, معاشرتی, سماجی, سیاسی اور تعلیمی جو ہے وہ لیولز کے اوپر جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے. ویری ریسنٹلی میں کیونکہ ممبر ہوں نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن فار دی رائٹس آف مائنورٹیز, اس میں پورے پاکستان سے 24 لوگ ہیں مائنورٹیز کے, اور ہم نے یہ گروپ جو ہے وہ تشکیل دیا. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ایجیٹیشن کی طرف جائیں, ہم لابنگ کریں گورنمنٹ آفیشلز کے ساتھ, حکومتی اداروں کے ساتھ, اور جو حکومتی نمائندے ہیں خاص طور پہ ایم پیز ہیں ان کے ساتھ نیگوسیشنز کریں. اور جیسے کہ ایوب بھائی بھی کہہ رہے تھے 5% جاب کوٹا کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے, تو اس سے حوالے سے ہم نے بڑا کام کیا ہے مختلف سطح پر, اور خاص طور پر خانے وال میں مائنورٹی کوٹا کے اطلاق کے حوالے سے ہم نے جو ہے اس پہ 19 جون کی جو ججمنٹ ہے تصدق حسین جیلانی صاحب کی وہ بڑی اہم ہے, اور اگر آپ اس کا ریفرنس دیتے ہیں حکومتی اداروں کو اور اس کی آپ پیچھا کرتے ہیں تو میرے خیال میں حکومتی ادارے بہت زیادہ پابند ہیں کہ وہ جاب امپلیمنٹیشن کو جو ہے وہ ممکن بنائیں, خاص طور پہ 5% جاب کوٹا کو. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ لاسٹ ایئر خانے وال میں محکمہ تعلیم میں 95 جابس جو ہیں وہ اناؤنس کی گئی درجہ چہارم کی,
اور اس میں مینورٹی کوٹا جو ہے وہ جو ہے اس کا جو ہے اس کے نشاندہی نہیں نہ کی گئی، بلکہ کسی قسم کا کوٹا جو تھا وہ مینشن نہیں کیا گیا تھا. تو میں اس حوالے سے میں نے جو سی او ایجوکیشن ہے ان سے رابطہ کیا، تو انہوں نے کوئی خاص توجہ نہ دی. تو اس کے بعد میں ڈی سی صاحب کے پاس گیا، انہوں نے بھی کوئی اس پہ کوئی خاص توجہ نہ دی. تو پھر میں نے جو منسٹری آف ہیومن رائٹس ہے اس کو باقاعدہ ایک لیٹر لکھا، اور اس لیٹر کو میں نے سی سی کیا چیف سیکرٹری پنجاب اور سیکرٹری ایجوکیشن کو، اور اس پر جو ہے وہ باقاعدہ کاروائی ہوئی. اور اس کے بعد جو ہے وہ 95 میں سے 45 سیٹس جو ہیں وہ مختلف کوٹاز میں چلی گئیں، جس میں مینورٹیز کا 5 لوگوں کا کوٹا آیا. پھر اس کے بعد رائٹ ٹو انفارمیشن کا جو ایکٹ ہے، اس کے تحت آپ کے پاس بہت زیادہ اختیار ہے کہ آپ پتہ کر سکتے. پھر رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت میں نے وہ 5 جو سیٹیں تھیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کی کہ وہ آیا واقعتاً ہی مینورٹیز کے لوگوں کو ملی ہیں. تو میرے خیال میں کہیں نہ کہیں جو شاہد بات کر رہے تھے کہ ہم بہت زیادہ ایکسکلوڈڈ ہو گئے ہیں، اور ہم خود بھی آئسولیشن میں جانا چاہتے ہیں. خاص طور پہ جب 90s کے دور میں ہم بات کرتے تھے کہ مخلوط انتخابات کی، اور ہمیں اس پہ فخر ہے، اور یہ سارے ہمارے استاد آفتاب بھائی بیٹھے ہیں، یہ لوگ اس کے بہت بڑے دائی تھے کہ مخلوط انتخابات کے ذریعے ہمیں مین سٹریم پولیٹکس جو ہے اس میں شامل کیا جانا چاہیے. تو ابھی بھی بہت سارے لوگ جو ہیں، اب ایک نئی تحریک جو ہے وہ مینورٹیز کے لوگوں کے اندر ہے کہ جدا گانا انتخابات ہونے چاہیے، لیکن جو مخلوط انتخابات کے ثمرات ہمیں مل سکتے ہیں، ہم وہ ایکسکلوڈڈ کمیونٹی کے طور پر وہ حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں. بجائے اس کے کہ خاص طور پر میں پنجاب میں کہوں گا کہ مسیحی جو ہیں وہ مخلوط انتخابات کے جو ثمرات حاصل کر سکتے تھے، خاص طور پر ان حلقوں میں جہاں پر ان کی اکثریت زیادہ تھی، وہ نہیں کر سکے. خانے وال میں اگر آپ دیکھیں تو سیاسی پچھلا جو بلدیاتی الیکشن تھا، اس میں 3 لوگ جو ہیں وہ جنرل سیٹس پر چیئرمین منتخب ہوئے مسلم امیدواروں کے مقابلے میں، اور 2 لوگوں کو ایک سیاسی جماعت نے باقاعدہ ٹکٹ دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پریزنس جو تھی وہ مخلوط انتخابات میں شو کی، انہوں نے اپنی پریزنس منوائی. اسی طرح خانے وال میں ہم نے شہزاد صاحب یہ جو آپ نے بھی موضوع چھیڑا ہے الیکشنز کے حوالے سے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ کویشچن. اس کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے جو کمیونٹی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ سینسٹائز کریں. میں آپ کی طرف الیکشنز کے حوالے سے ایک سوال لے کر جو ہے الیکشن سسٹم کے حوالے سے لے کر آتا ہوں، لیکن مجھے واپس جانا ہوگا شاہد صاحب کی طرف، کیونکہ شاہد صاحب جو ہے وہ نیشنل لیول پر جو ہے وہ کاؤنٹر ریلیجس ایکسٹریمزم کے حوالے سے کافی زیادہ کام کر چکے ہیں. اور ابھی جو گزشتہ ہماری حکومت تھی عمران خان صاحب کی، پاکستان تحریک انصاف کی، انہوں نے جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر لیٹرز لکھے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو مذہبی قوانین ہے یا جو ایسے توہین مذہب کے قوانین ہیں جن سے کہ سیاسی جن کو انتقام دینے کے لیے جو ہے وہ مخالفین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو کیونکہ وائی ڈی ایف جو ہے وہ ریلیجس ایکسٹریمزم کے حوالے سے بہت زیادہ کام کر چکی ہے پاکستان کے اندر، تو میں آپ سے سر جاننا چاہتا ہوں کہ ابھی جو پاکستان کے اندر موجودہ جو مذہبی انتہا پسندی کا رجحان ہے اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں، اور مجھے اس کے ساتھ ساتھ بتائیں کہ آپ اس کو کاؤنٹر کرنے کے حوالے سے کون سے اقدامات کرنا چاہتے ہیں یا کون سی ایسی تجاویز پیش کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے سے جو ریاست پاکستان ہے اگر وہ ان کو اپنائے تو یہ جو انتہا پسندی کا جو ایک پاکستان کے اندر جو المیہ چل رہا ہے اس کو کسی حد تک ختم کیا جا سکے. جی یہ آپ نے شاہد سے جی پوچھا. جی شاہد صاحب. اچھا اشکان صاحب، جو میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ ہم لوگوں نے جو کام کرتے ہوئے جن چیزوں کو بڑی قریب سے دیکھا ہے اس میں یہ ہے کہ ہماری مائنورٹی کے لوگوں کو بہت زیادہ ایک خاص ایک باکس کے اندر رکھا جاتا ہے، اور ان کو میجورٹی کی کمیونٹی کے ساتھ بہت سارا ایکسپوجر جو وہ کر سکتے ہیں وہ نہیں کر پاتے. اور اس کی ریزن یہ بھی ہے کہ ہم لوگ شاید اپنی کمیونٹیز میں رہتے ہیں، سوسائٹیز میں رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں، اور جو کہ ایک اچھی چیز پہلے سمجھی جاتی تھی، لیکن میرے خیال میں ابھی اس کی افادیت اس طرح نہیں رہی ہے. اور ایک تو آپ ٹارگٹ بہت آسانی سے ہو سکتے ہیں، دوسرا اگر کوئی یوحنا آباد میں رہنے والا بندہ ہے تو ہم نے اس سے جب ملے بات کی تو وہ مسلم لوگوں کے سامنے جا کے وہ بالکل ایسے ہو جاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ شاید میں ان سے بات بھی نہیں کر سکتا، یا وہ اتنا خوفزدہ ہے کیونکہ اس نے
जिंदगी के 20 साल 25 साल वो क्रिश्चियन युहानाबाद में रहा है, उसी स्कूल में पढ़ता है, उन्हीं दोस्तों में रहता है, उसका कोई दोस्त भी नहीं है दूसरी कम्युनिटी से, और वो इतना ज्यादा आइसोलेटेड है मेजोरिटी कम्युनिटी। तो जब आप मेजोरिटी के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे तो आप फिर किस तरह से उनका मुकाबला कर सकते हैं। और माजरत के साथ हमारे बहुत सारे अदारों ने हमेशा जॉब कोटा के ऊपर इतना ज्यादा फोकस किया है, लेकिन कभी किसी ने बिजनेस कोटा के ऊपर ना अपनी कम्युनिटी के लिए काम नहीं किया। क्या हम सिर्फ माइनॉरिटी के लोग सिर्फ जॉब ही कर सकते हैं? क्या हम बिजनेस नहीं कर सकते? क्या हम बिजनेस के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू ओपन वन इंक्यूबेशन सेंटर इन योहानाबाद, बट मैंने जिसको भी आइडिया कहा, ऑफ कोर्स वी आर ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, बट वी कैन नॉट गो बियॉन्ड आवर डोमेन ना। हम जिन डोनर से काम करते हैं उनकी उनकी प्रायोरिटी नहीं है माइनॉरिटी, उनकी प्रायोरिटी है इंक्लूजन, उनकी प्रायोरिटी है पॉलिटिकल अवेयरनेस। और जैसे हम नेड के साथ काम करते हैं, नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी के साथ, हम उनसे पिछले 3-4 साल से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट हमारे साथ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ पार्टनर है, और हमने फैसलाबाद में और लाहौर में तकरीबन 16 यूसीज में हमने माइनॉरिटी की कैंडिडेंसी को बढ़ाने के लिए काम किया है, जिसमें हमने यूथ, माइनॉरिटीज और फीमेल की कैपेसिटी बिल्डिंग की है न्यू गवर्नमेंट लोकल बॉडी सिस्टम के ऊपर, ताकि उनकी इंक्लूजन कैसे बढ़ेगी। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पार्टनर, हम जब उनको माइनॉरिटीज के ऊपर कुछ करना चाहते हैं तो वो हमें उस तरह सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जिन लोगों के पास ऐसी रिसोर्सेज है जो चर्च के साथ काम करते हैं, मेरे ख्याल में उनको सोचना चाहिए कि हम क्यों नहीं कर। वी ट्राई लेवल बेस्ट। मैं आई पिच माई आइडिया कि भाई योहानाबाद में एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाते हैं, एंड मैंने उन्हें यहाँ तक कहा कि आई ऑलरेडी डिस्कस दिस आइडिया विद द लम्स यूनिवर्सिटी, और लम्स यूनिवर्सिटी का जो इंक्यूबेशन सेंटर है, प्लान 9 का जो इंक्यूबेशन सेंटर है, वो हमें रिसोर्सेज भी देंगे, रिसोर्सेज इंटेलेक्चुअल मटेरियल देंगे हमें, लेकिन नोबडी, आई फाउंड नोबडी इंटरेस्टेड ना, किसी को समझ, तो वो बस इसी पे कि शायद वो समझते हैं कि माइनॉरिटी के लोगों का बस एजुकेशन में कोटा और जॉब पे कोटा, जो कि बहुत जरूरी है, अच्छी बात थी, लेकिन मेरे ख्याल में सिर्फ इसी तरफ फोकस करना अब जरूरी अब नहीं रह गया। अब दुनिया चेंज हो गई है ना, अब लोग स्टार्टअप बना रहे हैं। क्या माइनॉरिटी के बच्चों का दिमाग नहीं है? क्या वो फेसबुक जैसा सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते? क्या वो ट्विटर नहीं बना सकते? क्या उबर नहीं वो बना सकते? उनको भी बहुत सारे आइडियाज आते हैं, और मेरे ख्याल में इसकी तरफ हमें आना चाहिए, और उस तरीके से हमें माइनॉरिटी की इंटीग्रेशन इन द लार्जर सोसाइटी, उस पे काम करना चाहिए। जी, थैंक यू वेरी मच शाहद साहब, आपने बहुत खूबसूरत बात की, खासतौर पर बिजनेस कोटा के हवाले से। और मेरा भी ये ख्याल है कि हम अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें कि शायद गवर्नमेंट के पास इतनी ज़्यादा जॉब्स नहीं है जिनको हम हासिल कर सकें, या शायद हमारे पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है ताकि हम उनको हासिल कर सकें, तो हमें क्यों नहीं बिजनेस की तरफ आना चाहिए और इसमें अपने आप को मनवाना चाहिए। अभी मेरा जो सवाल है वो अयूब अंजम साहब के लिए है। अयूब साहब, आपने बताया कि आप भट्टा मजदूरों के लिए काम करते हैं, आप सैनिटरी वर्कर्स के लिए काम करते हैं, लेकिन हमारे देखने के मुताबिक तोबा इंक्लूडिंग पूरे पाकिस्तान के अंदर जो सैनिटरी वर्कर्स के मसाइल है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और जो भट्टों की हालत है उसके ऊपर जो 70% के जो करीब, शायद इससे ज्यादा ही रेशो होकर, जो गुलामी के अंदर जो फोर्स्ड लेबर है वो मसीही लोग हैं या दूसरी अकलीतें हो सकती हैं। तो मेरा जो आपसे सवाल बनता है, क्या आपको लगता है कि इनकी जो हालत है वो आने वाले दिनों में संवरने के इम्कानात हैं, और इनको संवारने के लिए या इनको गुलामी से निकालने के लिए SHT की क्या कर रही है, या हमें क्या करना चाहिए, रियासत का क्या किरदार हो सकता है? बहुत शुक्रिया अशकना साहब। सोसाइटी फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, जो आपने कहा है कि भट्टा मजदूरों के लिए आप क्या कर रहे हैं, पहली बात तो यह है कि हम भट्टा मजदूरों को एक तो जबरी मशक्कत जो ले रहे हैं, इससे आज़ादी दिलवाने के लिए हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और उनको जो पूरी उजरत नहीं दी जाती नोटिफिकेशन के मुताबिक, पंजाब गवर्नमेंट हर साल एक नोटिफिकेशन जारी करती है जिसमें उसकी उजरत का तयन किया जाता है, लेकिन भट्टा मालिकान वो भी नहीं देते। तो आजकल जो भट्टा मालिकान वो कहते हैं कि जबरी मशक्कत जो है वो खत्म हो चुकी है। हम कहते हैं जबरी मशक्कत की कई शक्लें हैं। एक तो उनको पूरी उजरत ना देना, ये भी एक जबर की निशानी है। दूसरा, पेशगी दे देकर रखते हैं, उनको दूसरे जगह पे नकलो हरकत ना करने देना, उनको अपने भट्टों पे पाबंद करके रखना,
कैद करके रखना, किसी दूसरी जगह पे ना जाने देना, हम कहते हैं ये भी एक जबर की अलामत है। तो हम गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी बनी हुई है, उसका मैं मेंबर भी हूँ डिस्ट्रिक्ट टोपा टेसिंग में। तो हम हर माह डिप्टी कमिश्नर को बताते हैं कि जबर की कई वजूहात हैं, इनको रोका जाए। सिर्फ जंजीरों से ना बांध देना ये सिर्फ यही जबर नहीं होता कि हम किसी कमरे में बंद कर दें मजदूरों को पूरी उजरत ना देना, उनको शो सिक्योरिटी कार्ड ना बना के देना, ये भी एक जबर है। ताकि हम समझते हैं कि अगर मजदूरों को वो तमाम सहूलियत दी जाएं जो गवर्नमेंट एक दूसरे मेल के मजदूर को या सनत के मजदूर को देती हैं, तो इनको भी अगर मिल जाए तो ये खुशहाली जो है वो हासिल कर सकते हैं, इनको खुशहाली वेरी जो गुड। मिल सकती है। अयूब साहब, मुझे बताइएगा, आपने बताया कि आपके जो 20 के करीब लिटरेसी स्कूल हैं और 10 के करीब जो सिलाई सेंटर्स हैं, और आपने ब्यूटिशियन सेंटर्स के हवाले से भी बात की, और 30 साल जो तजुर्बा है वो भी अपने हमारे साथ बांटा। लेकिन मेरा सवाल है, जैसे कि शाहद साहब ने बताया कि उन्होंने अभी तक जो है उनके डाटा के मुताबिक उन्होंने 18,000 के जो करीब नौजवान हैं वो उन्होंने ट्रेन किए हैं, उनको तरबियत दी है ताकि वो पाकिस्तान के अंदर एक रवादारी का मुजाहरा करते हुए बाकी रिलीजन्स के हवाले से अपने आप को सॉफ्ट बनाए। तो SHD ने अब तक कितने लोगों को इस काम के लिए तरबियत दी है कि वो तालीम में आगे हैं या सिलाई सीखें या वो ब्यूटिशियंस बने? और जो दूसरा सवाल मेरा उसी के साथ रिलेटेड है कि आपने सैनिटरी वर्कर्स के हवाले से या जो आपने भट्टों के ऊपर काम किया है उसके ऊपर आपने यूनियन साजी के ऊपर अभी तक कितना काम किया, उनकी यूनियंस बनाने के ऊपर आपने? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। हमने आज तक अभी तक जो काम किया है उसमें हमने तकरीबन 1500 फैमिलियों को, टोपा टेस में 1500 फैमिलियों को लोन दे चुके हैं, और बट्टा मजदूरों को फैक्ट्रियों के अंदर से तकरीबन 200-250 फैमिली ऐसी हैं जिनको हमने आज़ाद करवाया। बट्टा मालकान ने उनको रोका हुआ था, वो किसी और जगह पर जाने नहीं देते थे, लेकिन हमारी कोशिश से वो फैमिलियां बट्टों से आज़ाद हो चुकी हैं, और तकरीबन 700 के करीब बच्चियां जो हैं सिलाई का काम सीख चुकी हैं, और वो अब अपना काम कर रही हैं। ये तकरीबन 15 सालों से हमने सिलाई सेंटर और बट्टा मजदूरों के लिए जो लिटरेसी सेंटर शुरू की हैं, इससे बच्चे आगे तालीम हासिल कर रहे हैं। 3 साल तक हम पढ़ाते हैं, लेकिन 3 साल के बाद हम बच्चों को 5वीं करवाते हैं, 5वीं क्लास में उनको दाखिला दिलवाते हैं, और अब वही बच्चे जो हैं वो मैट्रिक और एफए तक पहुंच चुके हैं। ये सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट की बड़ी कंट्रीब्यूशन है जो हम अपने डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हम अभी महसूस कर रहे हैं, गोजरा का जो वाकया हुआ था उसके बाद हमने टोपा टेसिंग में डिस्ट्रिक्ट पीस कमेटी बनाई है, जिसमें मौलाना हजरात भी हैं, सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं, जितने भी हमारे लोकल मसाइल होते हैं वो हम मिलकर उनको हल करने की कोशिश करते हैं। टोपा टेसिंग में जो बड़ी मस्जिदें हैं उनके जो मौलाना हजरात हैं वो हमारे मेंबर हैं। इसमें एक बहुत अच्छी फजा जो है वो कायम हुई है। हमने इंटरफेथ हारमोनी को फरोग देने के लिए बड़ा काम किया है। सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट का टोपा टेसिंग की ये इस एनवायरनमेंट को बेहतर करने में बड़ा अहम रोल है। बहुत बहुत तो खूबसूरत बात हम की है कि जब तक हम जो है अपने उलमा हजरात को, खासतौर पर जो दीगर मज़हब के लोग हैं, अगर हम उनके मौलाना हजरात को या उलमा को हम अपने हम आहंगी के फोरम के ऊपर लेकर आते हैं तो हमें अपने मसाइल हल करने में ढेरों मदद मिलती है। थैंक यू वेरी मच अयूब साहब। शहजाद फ्रांसिस साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आपने एक बहुत खूबसूरत जो मुद्दा था वो हमारे सामने रखा कि जो अभी पाकिस्तान की जो मजहबी अक़लीतें हैं वो इंतखाबी अमल से जो है वो अपना अतमाद जो है वो गवा चुकी है, और वो किसी एक जो इलेक्शन सिस्टम है उसके ऊपर अपने आप को वो ज़हनी तौर पर तैयार नहीं कर पा रही। हमें कम्युनिटी जो है वो डिवाइडेड नज़र आती है। ख़ासतौर पर मैं अगर मसीही कम्युनिटी की बात करूं तो वो ढेरों, कोई दोहरा वोट का हक जानना चाहता है, कोई मखलूत को चाहता है, कोई जुदा गाना इंतखाबा चाहता है, और ढेरों किस्म के और उन्होंने ऐसे तजावीज़ जो हैं सामने रखी हैं। आप मुझे बताएं कि आपकी नज़र के अंदर पाकिस्तान के अंदर कौन सा इलेक्शन सिस्टम है जो कि मजहबी अक़लीतों को मसाइल को अच्छे तरीके से एड्रेस करता है, और इसके साथ साथ एक ख़ास जो बात है कि हमारे जो नुमाइंदे हमें असम्बलियों में हमें हमारी नुमाइंदगी करते हैं
ان کو کس طریقے سے جواب دے کمیونٹی کے لیے بنایا جائے، کیونکہ یہ بہت بڑا المیہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں شاید الیکشن سسٹم کے اوپر آواز اٹھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جی تھینک یو۔ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ 90 کی دہائی پھر اس صدی کے آغاز پر جو زیادہ تر لوگ تھے اور ہم جیسے لوگ جو پچھلے کو 20-25 سال سے یہ سوچ رہے تھے کہ مخلوط انتخابات جو ہیں ان کے ذریعے جو ہماری آئسولیشن ہے وہ ختم ہوگی اور ہم مرکزی سیاسی دھارے میں شامل ہوں گے، اور مرکزی سیاسی دھارے میں شامل ہوں گے، ہماری پریزنس، ہماری موجودگی کا، ہماری سیاسی موجودگی کا احساس جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں کو ہوگا۔ لیکن شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس احساس کو دلوانے میں اس حد تک کامیاب نہیں ہوئے، لیکن بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر یہ احساس جو ہے وہ دلوایا بھی گیا ہے اور لوگوں نے اس کے ثمرات جو ہیں ان سے فائدہ بھی اٹھایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ابھی کیونکہ مخلوط انتخابات میں ہم شاید یہ تیسرا یا چوتھا الیکشن ہے جس میں ہم مخلوط انتخابات میں گئے ہیں، تو میرے خیال میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر مخلوط انتخاب رہتے ہیں تو یہ ایک بہتر طریقہ کار ہوگا اور اس سے جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کو تحفظ بھی ملے گا۔ دیکھیں پہلے جو ہمارے جب جدا گانہ انتخابات تھے، جدا گانہ انتخابات کے جو نقصانات ہوئے، میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا روکنا چاہوں گا، مجھے آپ بتا دیں جدا اگر آپ نے مخلوط انتخابات کو پسند کیا ہے، چاہتے ہیں کہ یہ والا جو سسٹم ہے آپ کی نظر میں بہتر ہے، تو مجھے اس بات کو بتائیں کہ ہم کس طریقے سے اس کو بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو نمائندے ہمیں اسمبلی میں ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم آپ کا ووٹ لے کر نہیں آئے، وہ بہت ساری باتوں کے اوپر جو ہے وہ ہمیں ایسی کال دیتے ہیں کہ ہمیں پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ تو اس سسٹم کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے، کیونکہ ہر عمل کے اندر بہتری کی گنجائش رہتی ہے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے، اکاؤنٹیبلٹی کی طرف لے جانے کے لیے، یا ہماری جو نمائندوں کی آواز بہتر سنی جائے اسمبلیوں کے اندر، اس سسٹم کو کیسے ہم بہتر بنا سکتے ہیں؟ اچھا اشکناز، یہ ایک بڑا نا ابھی تک یہ سوال مینورٹیز کے لوگوں کے اندر مجھے بڑا عجیب سا فیل ہوتا ہے کہ جو مخصوص نشستوں سے لوگ آتے ہیں ابھی بھی ہم ان کو کہتے ہیں جی وہ ہمارے نمائندے ہیں، اور وہ لوگ جن کو ہم نے ووٹ ڈالا ہے ان کو ہم اپنے نمائندے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو مخلوط انتخابات میں جب ہم ان لوگوں کو جن کو ہم نے ووٹ دیے ہیں اور جس پارٹی کے ساتھ ہماری ایسوسیشن ہے، اس پارٹی کے اس نمائندے کو جسے ہم نے ووٹ دیے ہیں، اگر ہم اس تک اپنی بات پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں تو پھر ہم پارٹیوں کو بھی زیادہ بہتر طور پر موٹیویٹ کر سکیں گے، اور جو مخصوص نشستوں پر جو لوگ جاتے ہیں اور کچھ پیراشوٹرز آتے ہیں پارٹیوں میں، یا کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے تعلقات یا پیسے کے بل بوتے پر ان مخصوص نشستوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، تو پھر جب ہماری پریزنس شو ہوگی اپنے علاقوں میں تو میرے خیال میں پارٹیاں بھی جو ہے وہ مجبور ہو جائیں گی کہ وہ انہی علاقوں سے جو ہے وہ نمائندگان کا انتخاب کریں جہاں سے ان کو زیادہ تعداد میں اقلیتی ووٹ ملتے ہیں۔ میرے خیال میں آپ کو خانیوال کا ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ خانیوال میں سن 2000 سے پہلے بہت سارے جو ہمارے ایم پیز تھے وہ مینورٹیز علاقے میں آتے ہی نہیں تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا مینورٹیز کے علاقے میں، لیکن یہاں پر 2000 کے بعد ہم نے یہ کوشش کی کہ ان کے ساتھ اپنا جو پولیٹیکل انٹریکشن ہے وہ بڑھایا جائے اور انہیں اپنے ووٹنگ پاور جو ہے اس کا احساس دلوایا جائے کہ ہمارے جو ووٹ ہیں وہ کس قدر اہم ہیں ان کے حلقوں کے لیے۔ اور اس سلسلہ میں ہم نے باقاعدہ جو 2008 کا الیکشن تھا، پھر 2013 کا، 18 کا، اس کے ہم نے انالیسز ان کے سامنے رکھے کہ آپ کے اور مخالف امیدوار کے درمیان جو 2-2.5-3 ہزار کے ووٹس ہیں، ان کا جو ڈفرنس آتا ہے وہ مینورٹیز کے 11,000 ووٹ جو اس حلقے میں ہیں وہ اس ڈفرنس کو فرق کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں جو ترقیاتی کام تھے اس میں ہمارے علاقے کے جو ایم پیز تھے انہوں نے ہم سے مشاورت کرنا شروع کی، ورنہ اس سے پہلے تو وہ ہمارے پاس آتے نہیں تھے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اپنے وہ لوگ جو ہمارے حلقہ جات ہیں جن میں ہماری پریزنس ہے، اگر ہم ان سیاسی رہنماؤں کے ساتھ اپنا انٹریکشن، پولیٹیکل انٹریکشن جو ہے وہ ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، انہیں اپنی پریزنس کا احساس دلانے میں کامیاب ہوتے ہیں، تو پھر وہ عمل شروع ہوگا جو ہمیں مرکزی سیاسی دھارے میں شامل کرے گا۔
अदरवाइज इसके शहजाद साहब थैंक यू वेरी मच। मैं आपकी तरफ अभी अगले मरहले में आना चाहूँगा, लेकिन एक जो बात आपने खुसूसी रखी है कि हमारे जो जिनको हम वोट देते हैं, हमारी अक्सरियत के लोग जो हमारे पास आते हैं, हम उनको अपने नुमाइंदे नहीं समझते। ये वाकई में जो शाह साहब ने बात की थी कि इंक्लूसिवनेस की, कि हमें वाकई में ही उन नुमाइंदों के पास जाना चाहिए जो कि, लेकिन अभी एक पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी बात जो चल रही है वो जबरी तब्दीली मजहब के हवाले से है, इलेक्शन सिस्टम के हवाले से, खास तौर पर जो हमारा फोकस है वो सेंसस के हवाले से जो है, अफराद शुमारी के हवाले से बहुत बड़ा जो मसला हम अक़लीतों ने फेस किया और हमारा उसके ऊपर रिजर्वेशंस भी हैं। मैं शाह साहब आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स को बहुत करीब से देखा भी है और उसके साथ रहकर काम भी किया है। तो एक तो बिल जो था वो डिटेबल किया गया, टर्न डाउन हुआ असेंबली में फोर्स कन्वर्जन के हवाले से। तो मुझे एक बताएं कि ये बिल क्या वाकई में ही अक़लीतों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता था? और दूसरा ये बताएं, दो सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा। दूसरा कि हमें अफराद शुमारी के लिए हवाले से खुद को किस तरीके से तैयार करना चाहिए और YDF इसके लिए क्या कर रही है? जी अशकना साहब थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा क्योंकि हमारा फोकस जो रहा है वो इंटरफेथ हार्मनी ज़्यादा और उसके बाद पॉलिसी मेकिंग, लेकिन हमने फोर्स कन्वर्जन पे हमने ज़्यादा काम नहीं किया, और जो पॉलिटिकल हमने काम किया वो पॉलिटिकल इंक्लूजन पे किया है। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि हम इलेक्शन कमीशन के साथ उसमें थे और हम उसमें जो माइनॉरिटी की सेंसस होनी है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमारा कंसर्न था कि जो ग्रास रूट के एक्टिविस्ट हैं जो काफ़ी देर से काम कर रहे हैं, जो यूसी सिस्टम को सारे को समझते हैं, जो कि अब दोबारा से पहले उसको विलेज काउंसिल का नाम दिया गया, उसके बाद दोबारा अभी ये प्रोसेस फिर चल रहा है, तो वो ज़्यादा इसमें अपना किरदार अदा करें। और लेकिन फोर्स कन्वर्जन पे हमने कोई खास खातर ख्वाह ज़्यादा काम नहीं किया। लेकिन ऑफ कोर्स एक इशू तो है पाकिस्तान में कि ये मसला कैसे हल हो सकता है कि लोग जो है, और मज़े की बात यह है कि जब मैंने ये काम हमने अपना अदारा शुरू किया और उससे चंद साल पहले जब मैं कॉलेज लाइफ में था तो मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे ये ऑफ़र करते थे कि हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है, लेकिन अगर आप मुस्लिम हो जाएं तो फिर तो और ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन फिर मैंने उनको आहिस्ता आहिस्ता से एजुकेट किया कि ज़रूरी नहीं कि आपके जितने दोस्त हों वो एक ही मज़हब के हों, वो दूसरे मज़हब के भी हो सकते हैं। लेकिन उसमें जो मैंने चीज़ सीखी कि उन लोगों को कभी किसी ने इस तरह से चीज़ों के बारे में अवेयरनेस नहीं दी थी कि आपने किस तरह से दूसरे मज़ाहिब के साथ रहना है, क्या आप सिर्फ उन्हीं के साथ रह सकते हैं कि जो आपके रिलीजन के लोग हों। तो क्योंकि जो नौजवान हमारे उनको इस तरह की फॉर्मेशन बिल्कुल कम मिलती हैं जो माजरत के साथ मेजॉरिटी के हैं, तो फिर उनके किसी ना किसी माइंड में ये बात होती है कि शायद सब एक जैसे होने चाहिए। लेकिन अगर आप उनको प्रॉपरली एजुकेट करें, उनको अवेयर करें कि जो है खूबसूरती जो है वो डाइवर्सिटी में है, ताकि वो डाइवर्सिटी सिर्फ मज़हब की नहीं बल्कि वो डाइवर्सिटी डिफरेंट जेंडर्स की, डिफरेंट कल्चर्स की, डिफरेंट स्किल सेट की और डिफरेंट जो लोग एक्सपर्ट हैं, जब वो सब मिलके एक माशरे को तश्कील देते हैं तो वो एक खूबसूरत और ज़्यादा बहुत सस्टेनेबल माशरा। खूबसूरत बात की शाह साहब आपने, डाइवर्सिटी की बात की है कि जब तक जो है मुख्तलिफ रंगों के फूल एक गुलदस्ते की मानत सामने नहीं आते तब तक जो वो खूबसूरती जो है वो हमें नज़र नहीं आती। तो इसी खूबसूरती को मैं आगे लेकर चलना चाहूँगा, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान के सैनिटरी वर्कर्स हैं उनके ढेर किस्म के मसाइल में से एक बड़ा मसला जो है वो उनको एक ऐसे जुमले से पुकारा जाता है जो कि वो नापसंद किया जाता है, और ये ख़ास तौर पर जो मसला है ये पंजाब के अंदर तो शिद्दत अख्तियार कर चुका है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया भी जा रहा है और मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर काम होना भी चाहिए। तो मेरा ये सवाल जो है अयूब साहब से है कि जो इम्तियाजी सलूक है अक़लीतों के साथ पाकिस्तान में बढ़ता जाता है, इसके हवाले से इसके खात्मे के हवाले से हुकूमत को क्या इक़दाम लेने की ज़रूरत है, या इसके ऊपर जो एक आम कम्युनिटी के अंदर जो एक्टिविस्ट काम कर रहा है उसको किस तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए? बहुत शुक्रिया। मैं इस पे ये बात करना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमने इनकी यूनिटी को बढ़ाना है, ताकि अगर इनके अंदर अपने में अगर तंजीम साजी होगी, इनमें अपने में इत्तेहाद होगा, इनकी यूनियन जो है मजबूत होगी,
तो मैं समझता हूँ कि इनमें जो एहसास महरूमी है वो खुद ही खत्म हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि इनमें जो इम्तियाजी सलूक इनके साथ रखा जाता है, सबसे पहले इनकी तंजीम साजी जो है वो मजबूत होनी चाहिए, जो कि मैं समझता हूँ कि इन दिनों में बहुत कम है। हम कोशिश कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट टोबा में तो हमने इसको तीनों तहसीलों को एक यूनियन साजी में खड़ा कर दिया है लाके, टीम हाल, टोपा टेसिंग, गोजरा और कमालिया। इसमें जो भी इशू आता है तो जब मिलके सारे मिलके हल करते हैं। तो हमारी कोशिश है कि इस मराहल को हम आगे बढ़ाएं ताकि यूनियन साजी का जो अमल है वो आगे बढ़ सके, ताकि हमारे जो सैनिटरी वर्कर मजबूत होंगे तो इनमें जो एहसास महरूमी है वो दूर हो जाएगा। जी, एहसास महरूमी को छोटे जो मसाइल हैं इनके वो हल करने में खुद ही आगे आएंगे। अयूब साहब, आपने कहा एहसास महरूमी को खत्म करने के लिए अगर वो तंजीम साजी की तरफ आए और ज्यादा से ज्यादा तंजीमें बने मजहबी अक़लीतों की, खासतौर पर भट्टा मजदूरों की और सैनिटरी वर्कर्स की, तो तब जाकर हम जो है मसाइल के हल की तरफ जा सकते हैं। मेरा सवाल जो है वो शहजाद साहब से है। शहजाद साहब, अभी जो है वो अगस्त के अंदर सितंबर के अंदर हमारा जो है वो अफराद शुमारी का जो मरहला है वो दोबारा से शुरू होगा और इसके ऊपर पाकिस्तान के ढेरों जो लोग सियासी तंजीमें थी, सूबे थे, उनके एतराज़ात थे। लेकिन इसके साथ साथ जो थे कलमे की बात के पाकिस्तान के अंदर जो थी वो मजहबी अक़लीतों की जो आबादी थी वो पहले से कम ज़ाहिर हुई और शायद वो हमें नहीं पता इसके ऊपर जो थी वो बहुत ज़्यादा जो थी वो रिजर्वेशंस का इजहार किया गया। मेरा अभी जो आपसे सवाल है, आप खानेवाल के अंदर एक बहुत बड़ा देखते हैं कि वहाँ बहुत बड़ी आबादी इस पूरी पटरी के ऊपर, तो लोगों को किस तरीके से अपने आप को तैयार करना चाहिए कि वो जब अंदराज करने वाले लोग आपके पास आते हैं तो वो कौन सी उनको बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि एक तो अंदराज इन लोगों का सही हो सके और इसके हवाले से जो काम हमें कम्युनिटी जो मोबिलाइजर उनको किस तरीके से अपना किरदार अदा करना चाहिए ताकि ये अफराद शुमारी जो है इसमें कम से कम नकाइस हमें नजर आए। जी, मैं आपकी सवाल की तरफ आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अयूब साहब की जो बात है उसमें थोड़ा सा इजाफा करना चाहता हूँ। मुझे भी पिछले 1 साल से एक्सपीरियंस हुआ है। पहले भी हम काम करते थे सैनिटरी वर्कर्स के साथ, लेकिन अभी मैं जिला शेखुपुरा और गुजरांवाला में हम सैनिटरी वर्कर्स के साथ काम कर रहे थे उनके इश्यूज के हवाले से। तो जो मेन इश्यू है अभी भी पाकिस्तान में वो अनटचेबिलिटी का है और एक खास जो फील्ड है या खास शोबा है उसके साथ खास तौर पे मसीही अक़लियत को जोड़ दिया गया है। आप ये देखें कि हम कहते हैं कि जी जो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज हैं वो 2.5 या इसके करीब हैं और उसमें से भी हम जो पिछली सेंसस थे उसमें 1.58% जो थे वो मसीही थे। अब एक कम्युनिटी पूरी आबादी का 1.58 है और आपको उसी बरादरी की प्रेजेंस जो है वो म्यूनिसिपैलिटीज के अंदर जो म्यूनिसिपल काउंसिल्स हैं उनके अंदर जो सफाई का शोबा है उसमें आपको 85 से ज्यादा नजर आती है प्रेजेंस, यानी वहां पर उनकी जॉब प्रेजेंस जो है वो 85 से ज्यादा है। तो ये इससे ऐसा महसूस होता है कि जैसे एक अक़लियती जो फिरका है उसको एक खास या उसे एक मखसूस नुक्ते नजर के साथ जो है एक मखसूस जॉब की तरफ धकेला गया है पिछले 72 सालों के अंदर। ये भी एक लम्हा फिक्रिया जो सोचने, फिर उसके बाद वहां पर अनटचेबिलिटी का जो इशू है वो बहुत ज्यादा है। आपने देखा है कि पिछले दिनों में पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे मकामात पर जो है वो सैनिटरी वर्कर्स की अमवात हुई हैं जो बगैर सेफ्टी किट्स के जो है वो गटर्स में उतरते हैं और फिर वो मौत का शिकार हो जाते हैं। फिर पाकिस्तान में ये भी इशू हुआ कि सैनिटरी वर्कर्स जो अपनी जान पे खेल के उन गटर्स को साफ कर रहे थे, जब वो मरने के करीब हुए तो डॉक्टर्स ने उनको हाथ लगाने से इनकार कर दिया। यानी अनटचेबिलिटी का ये इशू जो है वो बहुत ज्यादा है और इस हवाले से हम समझते हैं। जी शहजाद साहब, आपने बहुत एक अहम मुद्दा उठाया कि अनटचेबल से है एक रवैया जो है ये हमें अक्सरियत की तरफ से फेस करना पड़ता है पाकिस्तान के अंदर
بلکہ وہ لوگ جب کسی حادثے کا شکار ہوتے ہیں تو ہمارے ریسکیو کرنے والے ادارے یا ہمارے وہ ادارے جن کو مسیحی ادارے کہا جاتا ہے وہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ امداد پہنچانے میں ناکام رہے. میرے پاس آخری کیونکہ پروگرام کا وہ وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا, میرا آخری جو سوال ہے وہ آپ سب کے لیے ہے کہ ہمارے پاس ودن آپ مجھے کوشش کریں گے 5 سیکنڈز کے اندر اپنا ایک میسج جو ہے وہ ہمیں دیں. سب سے پہلے میں شاہ صاحب آپ کی طرف جانا چاہوں گا, آپ کا کیا پیغام ہے کہ کس طریقے سے ہماری جو قوم کے نوجوان ہیں یا ہمارے وہ لوگ جو چینج لا سکتے ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میں خاص طور پہ اس بات پہ زور دینا چاہوں گا کہ ہم ایک انیبل انوائرمنٹ بنائیں اپنی کمیونٹی کے لیے, اور اس جو ہے وہ کیا میں اس کو لفظ کہوں گا کہ اس سینیریو سے باہر آ جائیں کہ ہم نے آپس میں ہی ایک دوسرے کو جو ہے وہ ہمیشہ کرٹیسائز کرتے رہنا ہے. کرٹیسزم کریں لیکن کنسٹرکٹیو کریں, لوگوں کی اصلاح کریں لیکن ان کی بہتری کے لیے, نہ کہ دوسروں کو. میرے خیال میں ہماری کمیونٹی میں ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو اچھا کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ملیں, سب لوگ ملیں. اور ہم آج بھی معذرت کے ساتھ ہم ایز ایک قوم کے طور پہ ابھی تک ہم یونائٹ نہیں ہو سکے. اس میں ہم جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ ایز انڈیویجول ہجوم ہے, ہاں جی ہم ایک ہجوم کی مانند کافی حد رہے تک ہیں. نہیں, میں زیادہ تر نہیں کہوں گا لیکن معذرت کے ساتھ کچھ ہے ایسا کہ ہم ایز اے قوم, ہم اگر بہت ساری ایسی ریلیجن کمیونٹی ہے, ریلیجیس کمیونٹیز ہیں جن کی ایگزامپل لے سکتے ہیں, جس میں آغا خانی ہے, دے آر ڈوئنگ ویری ویل, دے آر ویری آرگنائز, اور وہ اپنی کمیونٹی کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں جو کمیونٹی کا ہم نام لے سکتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, ایک جی سپورٹ we have to be very supportive and you are saying that ہمیں جو ہے ایک مثبت رویہ اپنانا ہے تاکہ ہماری جو کمیونٹی کی ہے وہ ترقی ہو سکے. ایوب صاحب میرا یہی سوال آپ کے لیے ہے کہ آپ کا پیغام کیا ہے؟ میرا پیغام یہی ہے کہ ہم اپنے جو پسماندہ طبقات ہیں ان کی بہتری کے لیے, ان کی سماجی ترقی, تعلیمی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ان کو جس طرح سینٹری ورکر ہے ان کو لیبر پالیسیوں کے بارے میں اویئرنیس دی جائے, بٹا مزدوروں کو تعلیم کے بارے میں ان کو آگاہی دی جائے کہ آپ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم جو ہے تعلیم کی طرف راغب کریں تاکہ ہم سماجی طور پر, معاشی طور پر اور سیاسی طور پر ہم اپنے میں بہتری لا سکیں تاکہ ہمارے بچے جو ہیں فیوچر میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کریں. بہتری میں لانے کے لیے تعلیم کا فروغ اور سیاسی اور شعوری بیداری جب تک نہیں آئے گی تب تک نہیں. جی بالکل. جی شہزاد صاحب ابھی آپ کی طرف آتے ہیں, آپ نے بہت خوبصورت بات کی تھی ہمارے ساتھ, تو آپ بتائیں کہ آپ کا پیغام کیا ہے ہمارے نوجوانوں کے نام؟ جی میرے خیال میں ابھی ہمیں وقت آ گیا کہ ہمیں جو گائیڈز ہیں ہمارے, ہمیں ان سے نکلنا پڑے گا, اور ہمیں معاشی, معاشرتی اور سماجی سطح پر جو اپنی شناخت ہے اسے قائم کرنے کے لیے اکثریتی افراد کے ساتھ جو ہے اپنے سماجی, مذہبی اور جو سیاسی باؤنڈز ہیں ان کو مضبوط بنانا پڑے گا. اور اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں ہم اس سماج کے اندر ایز اے سن آف دی سوائلز بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں. سن آف دی سوائلز کے بہت خوبصورت آپ نے بات کی, اور میں آپ سب ساتھیوں کے بہاف کے اوپر, مائنورٹی کنسرن کے بہاف کے اوپر سلیوٹ پیش کرنا چاہوں گا آپ سب کے ساتھ مل کر بشپ جان جوزف شہید صاحب کو, جنہوں نے جن کی ہم نے کل جو ہے وہ 24ویں شہادت کی جو برسی منائی ہے, اور میرا تعلق اسی پیرش سے ہے, اسی جگہ سے ہے جہاں پر انہوں نے خود کو شہادت کے لیے پیش کیا تھا, اور میں ہر سال وہاں پر جو ہے ان کے لیے وزل کرواتے ہیں. ابھی اس سال موجود نہیں تھا لیکن میں وہاں پر میرے جو انسانی حقوق کے کارکن تھے انہوں نے وہاں پر بہت خوبصورت پروگرام ارینج کیا, اور ہم جو سب ساتھی یہاں پر موجود ہیں ہم انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ہیں. تو میں بہاف آف مائنورٹی کنسرن شاہد احمد صاحب کا, ایوب انجم صاحب کا, شہزاد فرانسس صاحب کا دلی طور پر مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا بے حد قیمتی وقت دے کر ہمارے جو نوجوانوں کے لیے ایک پیرامیٹر سیٹ کیا ہے, اپنا خوبصورت پیغام دے کر, خیالات دے کر, ان سوالوں کے جواب بات دے کر جو کہ اکثر ہماری کمیونٹی کے ذہنوں میں ہوتے ہیں ان کو ہمیں سراب کیا ہے. ابھی میں شکریہ آپ کا ادا کرتے ہوئے آفتاب صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, اور میں چاہوں گا اس سے پہلے کہ وہ اس پروگرام کو کلوز کریں وہ اپنا پیغام ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ ان کا جو پیغام ہے آج کے سارے موضوع کے حوالے سے وہ قوم کے لیے کیا ہے. اب تو یو سر. تھینک یو ویری مچ اشکناز صاحب.
میں آج کے جو ہمارے ساتھی ہیں جنہوں نے بہت ہی بھرپور طریقے سے نہ صرف اقلیتی مسائل کے جو ایشوز ہیں ان پہ بات کی، بلکہ انہوں نے وہ پریکٹیکل اقدامات کے بارے میں بھی ہماری آگہی کی، جن کے ذریعے سے ہم اپنی مطلب اپنی اقلیتی قوم کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ میں 3 ایشوز پہ اپنی جو ہے وہ انپٹ دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو ہمارے ساتھیوں نے بات کی، شہزاد نے کافی اس پہ ایمفسائز کیا انٹچبلٹی کا۔ اس میں نہ یہ شہزاد بالکل آپ کی بات درست ہے کہ ایک ایشو ہے پاکستان میں، اور یہ بہت ہی بنیادی ایشو ہے، کیونکہ کسی بھی معاشرے میں جو ایشوز ہوتے ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک اس کے فنڈامنٹلز ہوتے ہیں اور دوسرے سٹرکچرز ہوتے ہیں۔ تو یہ ایشو جو ہے وہ دونوں کو ٹچ کرتا ہے، اور یہ صرف مائنورٹی اور میجورٹی کا ایشوز نہیں ہے، بلکہ یہ آپ دیکھیں کہ مسیحیوں کے اندر بھی یہ کلاس بیسڈ تقسیم موجود ہے، اپر کلاس کرسچنز اور لوئر کلاس کرسچنز، اچھی کالونیوں میں رہنے والے کرسچنز اور بستیوں میں رہنے والے کرسچنز۔ تو یہ جو ہے ایشو، اس کو ہمیں ضرور ایڈریس کرنا چاہیے اپنی جو اکثریتی آبادی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کو اپنے اندر بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا جو ایشو تھا وہ سینسس کا تھا۔ بالکل درست بات ہے کہ ہمارا بہت سارا جو ہے وہ اعتراض ہے جو سینسس میں نمبرز دیے جاتے ہیں اقلیتوں کے حوالے سے، یہ صرف ہمارا اعتراض نہیں، آپ دیکھیں پچھلے سینسس میں سب سے زیادہ شور ایم کیو ایم مچانے والی تھی، مہاجر مچانے والے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ ایک اتنا بڑا طبقہ وہ شور مچاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، تو ہم تو بہت کمزور لوگ ہیں۔ اور ہم نے جو پچھلے سے پچھلا سینسس تھا اس میں ہم نے ایک کولیشن بنایا تھا کرسچن 6 آرگنائزیشنز کا، اور اس میں ہم نے اسٹڈی کی تھی ملتان خانوال ریجن، اور نہیں ملتان ریجن، اس کے بعد گجرانوالہ ریجن، اور اس کے بعد ٹوبا ٹیک سنگھ میں ایوب تھے، مجھے لگتا ہے کہ جو ملتان میں ہم نے کیا تھا شہزاد بھی اس میں شامل تھے۔ تو وہ جو اسٹڈی ہے وہ ابھی تک ہم پبلک نہیں کر سکے، یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم پبلک نہیں کر سکے، تاکہ ہمارے پاس ڈیٹا ہو، ثبوت ہو، تاکہ ہم اس بات کو ثابت کر سکیں کہ ہماری آبادی کو کم دکھایا جاتا ہے۔ ایک تو اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا جو ایشو آپ نے اٹھایا وہ بہت ہی درست طریقے سے اٹھایا، اور شہزاد نے کافی اس کو کوشش کی الیبوریٹ کرنے کی، کیونکہ آج کا موضوع صرف یہ نہیں تھا، اس لیے شہزاد کے پاس وہ ٹائم لیمٹ کا ایشو بھی تھا، ادروائز شاید وہ اس سے زیادہ بہتر ہماری رہنمائی کر سکتے۔ لیکن میں اس میں 2-3 چیزیں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ 2 دہائیوں تک اقلیتوں نے جدا گانا انتخابات کا مزہ چکھا ہے۔ اب تو مجھے بتانے کی کوشش کرے گا، یہ مجھے سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ ان 2 دہائیوں میں ہم نے وہ کون سے ٹارگٹ اچیو کیے جو آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ سسٹم بہت بہتر تھا اور آج کا سسٹم خراب۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ وہاں اس زمانے میں بھی جو اقلیتی نمائندے منتخب ہو کر آتے تھے وہ 3-4 اضلاع سے، پنجاب کی میں بات کروں، 3-4 اضلاع سے منتخب ہو کے آتے تھے، اور اگر ہم کراچی کی سندھ کی بات کریں تو وہ کراچی سے منتخب ہوتے تھے، یہاں سے لاہور، گجرانوالہ، شیخ فیصل آباد۔ ٹھیک ہے، اگر میں رجحان میں رہتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی میرا نمائندہ وہ ہے جو وہاں پہ گجرانوالہ میں رہتا ہے، تو مجھے آپ بتائیں کہ کیا وہ گجرانوالہ میں رہنے والا شخص مجھے پہچانے گا؟ اس کی کیا مجبوری ہے کہ مجھے وہ اپنا ووٹر مان لے، کیونکہ اس نے تو بہت سی جگہوں سے ووٹ لیا۔ اور اس کے علاوہ کیونکہ میرے کافی جو ایم این اے ایم پیز تھے وہ دوست بھی تھے، آپ سب کو پتا ہے، اسپیشلی جانسن مائیکل جو تھے وہ تو ہمارے وہ ساتھ تھے، ملتان سے تھے، تو مجھے پتا ہے ان کی اسٹریٹجی کہ وہ تو 2 ضلعوں کو ٹارگٹ کرتے تھے اور ان 2 اضلاع سے ووٹ لیتے تھے اور جیت جاتے تھے۔ انہوں نے کسی تیسرے ضلع کا کبھی جو ہے وہ دروازہ بھی مطلب روڈ بھی نہیں دیکھا ہوتا تھا۔ تو میں اگر رجحان میں رہتا ہوں اور میں پہلے چلو گجرانوالے میں رہنے والا نمائندہ مجھے جانتا ہے، میرے پاس اس کا فون نمبر بھی آ گیا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ میں ٹریول کروں گا رجحان سے یا مظفر گڑھ سے، میں مظفر گڑھ رہتا ہوں، وہاں سے ٹریول کروں گا گجرانوالے جانے کے لیے، کتنا وقت، کتنا سرمایہ اور کتنے ریسورسز چاہیے، اور پھر اس کے بعد کیا گارنٹی ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے میری مدد بھی کرے۔ یہ لوکل ایشوز جو ہیں وہ ایک لوکل نمائندہ وہ بہتر طور پہ
ہماری مدد کر سکتا ہے ریدر کہ ہم کسی اور بندے کو دیکھیں جو راولپنڈی گجرانوالہ فیصل آباد میں رہتا ہے. تیسرا جو ہے وہ ہم نے جو ایک اسٹڈی کی تھی، وہ پہلی اسٹڈی کی تھی ڈاکٹر چارلس امجد علی نے کرسچن اسٹڈی سینٹر کے بہاف میں، اور انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ تقریباً 30 اب تو ظاہر ہے کانسٹیٹوئنسیز تبدیل ہو گئی ہیں، ووٹ بینک بڑھ گیا اور جو ٹرینڈ ہے وہ بھی چینج ہوا ہے، لیکن یہ جو بنیادی حقیقت ہے ابھی بھی موجود ہے. انہوں نے 30 ایسی پاکستان میں کانسٹیٹوئنسیز کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا جہاں پہ جیتنے والا جو ووٹر ہے، جو کینڈیڈیٹ ہے، اس کا ڈیفرنس ہارنے والے کے ساتھ کوئی 5-10 ہزار کا تھا، اور وہاں پہ اتنے ہی اقلیتی ووٹ موجود تھے. اگر وہ اقلیتی ووٹ ٹرانسلیٹ ہو جاتے ہارنے والے کے ووٹوں میں تو وہ کینڈیڈیٹ جیت جاتا. اس کے بعد ہم نے ایک اسٹڈی کی، اس کے بعد تقریباً 10 سال کے بعد جسٹس اینڈ پیس کمیشن نے اسٹڈی کی تھی جب میں وہاں پہ موجود تھا، تو ہم نے 52 سیٹ جو تھی وہ آئیڈینٹیفائی کی تھی پورے پاکستان سے، جہاں میں نہیں کہتا کہ ان 52 کو ہم چینج کر سکتے ہیں کیونکہ ہر اقلیتی ووٹر بھی کسی ایک پارٹی کو ووٹ نہیں دے گا، obviously ان کی افیلیشنز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ، لیکن یہ 52 سیٹس ایسی تھی جن میں ہم تبدیلی لانے کی صلاحیت رکھتے تھے. جو آپ نے اشکناز بار بار ساتھیوں سے جو بات کی، سولوشن کی بات کی کہ کیسے اسے بہتر بنایا جائے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اور تو اس کے فائدے ہیں ہی، مطلب وہ کاڑا میں جانتا ہوں، فیصل آباد میں جانتا ہوں کہ جو لوکل باڈیز الیکشنز ہوئے اس میں مائنورٹی اور میجورٹی نے مل کر اپنے پینل بنائے، اور اس میں چیئرمین کرسچن بھی بنا، وائس چیئرمین بھی بنا، اور اس میں ایک حامنی بھی موجود تھی. لیکن اس کے علاوہ دنیا میں 2-3 تجربے ہوئے ہیں. ایک تو انڈیا میں میں نے اسٹڈی کی تھی تقریباً یہ 2000 میں، کہ انڈیا میں کوئی 25 سیٹس، اب مجھے نہیں پتا، میں اتنا اپڈیٹ نہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آج یہ ٹاپک جو ہے وہ زیر بحث آئے گا، ادروائز میں تھوڑا سا ریسرچ کرتا. اس زمانے میں جب میں نے اسٹڈی کی تھی تو کوئی 25 پورے انڈیا میں ایسی سیٹس تھیں جو صرف ہریجنس کے لیے مختص تھی، وہاں صرف ہریجن کھڑا ہو سکتا تھا، خواہ اس کا تعلق کانگریس سے تھا، خواہ اس کا تعلق کسی اور پارٹی سے تھا. اسی طرح نیوزی لینڈ میں موریز جو ہیں، جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں، ان کے لیے 4 جو تھی وہ کانسٹیٹوئنسی مخصوص کی جاتی تھی. تو یہ میں ہمیشہ مطلب میں یہ میری خواہش ہے، میں ریکویسٹ کرتا رہا ہوں جب بھی کبھی مجھے انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا، کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان میں وہ کم از کم 5 سیٹس، ایٹ لیسٹ 5% تو چلو بہت دور کی بات ہے، ایٹ لیسٹ 5 سیٹس صرف مائنورٹیز کے لیے مختص کریں، اور وہ جیتی ہوئی کانسٹیٹوئنسی میں. یہ نہیں کہ کوئی جہاں پہ انہوں نے ہار جانا ہے وہاں پہ بندے کو کھڑا کر دیں، چلیں جی آپ کو ایک ہم نے سیٹ دے دی ہے. تو کم از کم 5 وننگ کانسٹیٹوئنسیز میں اقلیتوں کو جتایا جائے، تاکہ وہ وہاں پہ صرف اقلیتی جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ آئیں، اور ان کو جو میجورٹی کے لوگ ہیں اور مائنورٹی کے لوگ ہیں دونوں ووٹ کاسٹ کریں، تاکہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہو اور ہم بہتری کی طرف بڑھ سکیں. انگلینڈ میں جو نئے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، جو پارٹیاں ہیں وہ نئے کینڈیڈیٹس کو بھی مختلف جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں ان میں ٹکٹس دیتی ہیں. تو یہ ٹرینڈ پاکستان میں بھی متعارف کروایا جا سکتا ہے. یہ 2-3 چیزوں پہ میری ڈیلیبریشن تھی. میں چاہ رہا تھا کہ میں بھی اپنی رائے دے دوں، کیونکہ مجھے اشکناز نے حکم کیا تھا. میری رائے میں آج کے موضوع کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ اقلیتوں کے بنیادی مسائل کی جو جڑ ہے وہ پاکستان کے کانٹیکس میں مذہبی ڈسکرمنیشن پر محیط ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ریاست تمام شہریوں کو برابر کا شہری نہیں سمجھتی، اقلیتی افراد اور خواتین کے حقوق کی پامالی اسی طرح ہوتی ہی رہے گی. ضروری ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں اور ممکن ہو تو ہم ذاتی اور اجتماعی حیثیت میں انسانی حقوق کی برابری کے لیے اپنی آواز اٹھاتے رہیں، اور ہمارا جو رشتہ ہے وہ اسٹیٹ کے ساتھ ہے. کوئی طبقہ، کوئی لیڈر، کوئی ادارہ کام کرتا ہے یا نہیں، ہم ریاست کے شہری ہیں، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے حقوق کا تحفظ کرے. اور جب تک کسی ملک میں جمہوری قدروں کو فروغ نہیں دیا جاتا اس وقت تک وہاں پہ رہنے والے کسی بھی شہری کے حقوق محفوظ نہیں ہو سکتے. مجھے آخر میں شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تمام ناظرین کا
جو دنیا کے مختلف ممالک سے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا. میں نے کافی لوگوں کو دیکھا جنہوں نے ہمیں اٹلی سے جوائن کیا اور اس کے علاوہ ہمیں امریکہ سے بھی جوائن کیا. اور اس میں آج صرف ہمیں دیکھنے والوں میں مسیحی جو ہیں وہ افراد نہیں ہیں، بلکہ ہمارے ہندو ساتھی جو ہیں وہ بھی موجود ہیں. ہم ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اتنا وقت ہمارے ساتھ گزارا اور ہمارے پروگرام کو دیکھا. اور ہمارے جو اسپیکرز ہیں ان کی یہ بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ جب اتنے لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں اور ان کی جو باتیں ہوتی ہیں ان سے کچھ سیکھنے کا عمل جو ہے اس کو آگے بڑھانے میں مدد ملتی ہے. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے جناب لاہور سے ہمارے جو ساتھی ہیں شاہد احمد صاحب، ٹوبا ٹیک سنگھ سے جناب ایوب انجم صاحب اور خانیوال سے جناب شہزاد فرانسس صاحب، جنہوں نے آج کے پروگرام میں بہت بھرپور طریقے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ہمارے لیے رہنمائی کے نئے در کھولے. اور آخر میں مجھے خاص شکریہ ادا کرنا ہے اشکناز کھوکھر صاحب کا، جنہوں نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ پروگرام کو چلایا. اگر پروگرام آپ کو اچھا لگا اور آپ سمجھتے ہیں کہ آج کا پروگرام کامیاب رہا تو اس کا تمام تر سہرا جو ہے وہ جناب اشکناز کھوکھر صاحب کے سر ہے. تھینک یو اشکناز ونس اگین. آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے ارد گرد رہنے والے تمام انسانوں کا خیال رکھیں. شاید آپ کا ایک چھوٹا سا عمل بہت سے انسانوں کی زندگیوں میں روشنی بھر دے. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. خداوند آپ سب کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ.